الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے پہلے درس کا جو دوسری کتاب ہے اس کے پہلے درس کا آغاز کیا ہوا ہے اور تمرین نمبر 6 سے آج ہم نے انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ اگرچہ اس درس کا متن ہمارا ابھی رہتا ہے وہ ہم نے نہیں پڑھا، ہم نے تمارین ہی سے اس کا آغاز کیا تھا، تو تمارین کو مکمل کر لیتے ہیں تاکہ سب قواعد ہمارے سامنے آ جائیں اور اس کے بعد پھر ہم درس کو پڑھ لیں گے تو ان سب قواعد کی اپلیکیشنز کی ایک بار ریویژن بھی ہو جائے گی۔ تو اب میں صفحہ نمبر 9 ہے میرے پاس ہارڈ میں، تمرین نمبر 6، اور یہاں سے میں آغاز کرنے لگا ہوں۔ اس کا پہلے قاعدہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ قاعدہ جو ہے وہ ہے زو کے حوالے سے، اس کو لکھ کے کر لیتا ہے۔ ایک جی نہیں زلزلہ نہیں آ رہا، ٹیبل ویسے ہی ہلا، زلزلہ نہیں، اللہ کا شکر ہے خیریت۔ اچھا جی، یہ اصل میں یہ آپ کا انتظام کرنا تھا تاکہ ویزیبلٹی بہتر ہو جائے۔ اچھا، تو جو اسماء خمسہ کے حوالے سے ایک بحث پہلی کتاب میں کی جاتی ہے۔ اسماء خمسہ، اور جو لوگ پہلی کتاب مکمل پڑھ چکے ہیں وہ اس سے واقف ہوں گے، اور جو ابھی پڑھنے کے پروسیس میں ہیں وہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں اس کی باری آ جائے گی۔ تو ان اسماء خمسہ کا تعلق جو ہے وہ اعرابی حالت کے حوالے سے ہے، یعنی خمسہ کا مطلب 5 ہوتا ہے، اسماء اسم کی جمع ہے، تو 5 قسم کے اسماء ایسے ہیں کہ جب وہ یعنی جب وہ مضاف بن رہے ہوں، ان کے بعد کوئی مضاف الیہ موجود ہو تو پھر ان کی علامات اعراب کی مختلف ہوتی ہیں۔ یعنی اگر وہ مضاف نہیں بن رہے پھر تو وہ نارمل منصرف اسم کے طور پر ٹریٹ ہوتے ہیں، اور ہم نے جیسے وہ چارٹ بھی بنایا ہوا تھا نا کہ اعرابی حالت کے اعتبار سے اسم کی 2 اقسام ہیں، ایک کو مورب کہتے ہیں اور ایک کو مبنی کہتے ہیں، اور پھر مبنی میں جو ہے وہ صرف وجہ اور اعرابی حالت ہوتی ہے، علامت کوئی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اور مورب کے اندر علامت بھی ہوتی ہے کیونکہ وہ کوئی نہ کوئی تبدیلی قبول کرتا ہے، اعرابی حالت کی تبدیلی جب اس پر واقع ہوتی ہے، رفع نصب یا جر میں۔ تو مورب کی پھر مختلف اقسام ہم نے پڑھی تھیں، منصرف، غیر منصرف، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ اس کے علاوہ اور بھی اقسام ہیں۔ تو اس میں سے ایک قسم جو مورب کی مزید اقسام میں سے ایک قسم ہے وہ ہے اسماء خمسہ، اور یہ 5 اسماء جو ہیں ان کا اگر یہ مضاف نہ بنے تو پھر یہ منصرف ہی کے طور پہ ٹریٹ ہوتے ہیں، اور اگر یہ مضاف بن کر استعمال ہوں تو پھر ان کی رفع میں جو علامت ہوتی ہے وہ واو ہوتی ہے، نصب میں ان کی علامت الف ہوتی ہے، اور جر میں ان کی علامت یا ہوتی ہے، اس کو آپ ایسے اور ایسے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر منصرف ہوں تو رفع میں علامت کیا ہوگی؟ پیش، نصب میں زبر، جر میں زیر۔ غیر منصرف ہوں تو رفع میں علامت پیش اور نصب اور جر دونوں میں زبر،
اور اسماء خمسہ اگر مضاف نہ بن رہے ہوں تو پھر وہ منصرف ہی ہیں، پھر ان کی رفع میں علامت پیش ہی ہے، نصب میں زبر ہی ہے، جر میں زیر ہی ہے، اور اگر وہ مضاف بنے تو پھر ان کی علامات یہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو 5 اسماء ہوتے ہیں اس میں سے 2 جو ہم نے پڑھے تھے وہ کیا تھا؟ ابن اور اخن. ٹھیک ہے، ابن کس کو کہتے ہیں؟ باپ کو. اخن کس کو کہتے ہیں؟ بھائی کو. یہ 2 اسماء جو ہیں یہ کتاب اول یعنی جو پہلا حصہ ہے جز اول اس میں بیان کیے گئے ہیں. تو اگر تو یہ مضاف نہیں بن رہے تو رفع کیا ہوگی؟ ابن. نصب کیا ہوگی؟ ابن. جر کیا ہوگی؟ ابن. اسی طرح اخن، اخن اور اخن اگر یہ نارمل بغیر مضاف کے استعمال ہو رہے ہیں منصرف ٹریٹ ہوں گے. لیکن اگر یہ مضاف بنے، یہ تو ہے نا بھائی یا باپ، اگر آپ کہیں بکر کا باپ، بکر کا باپ، تو یہ مرکب اضافی ہے، تو ابن کو آپ نے جوڑ دیا بکر کے ساتھ مضاف الیہ کے طور پر، تو اب یہ اسم بن گیا ہے، کیا بن گیا؟ مضاف. اب اس کی رفع میں علامت ہوگی واو. ابو بکرن، بکرن جر میں ہے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو اس کی رفع کیا ہوگی؟ ابو بکرن. نصب کیا ہوگی؟ ابا بکرن. اور جر کیا ہوگی؟ ابی بکرن. ٹھیک ہے، اسی طرح اخو حامدن، اخا حامدن اور اخی حامدن. حامد کا بھائی، حامد کا بھائی، حامد کا بھائی، رفع نصب یا جر میں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح کا ایک اور جو ہے نا، ٹوٹل 5 ہوتے ہیں. تیسرا ہے ذو، اور یہ ذو کا استعمال اس کا مطلب ہوتا ہے والا، اور اس کا استعمال جو ہے وہ مضاف ہی کے طور پر ہوتا ہے، یعنی اس کا استعمال بغیر مضاف کے نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں والا تو وہ والا کسی شے کا ہوگا، جس شے کا وہ والا ہے، جس چیز کا، وہ اس کا مضاف الیہ بن جائے گی. ٹھیک ہے، تو آپ کہیں گے رفع میں ذو علم، ذا علم ہوگا نصب میں، اور جر میں کیا ہوگا؟ ذی علم. ٹھیک ہے، اور یہ ذو کب استعمال ہوتا ہے؟ جب واحد ہو اور مذکر ہو، جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ واحد ہو اور مذکر ہو. جس چیز والا آپ کہہ رہے ہیں اس کے مطابق طے نہیں ہوگا جس کے متعلق آپ بیان کرنا چاہ رہے ہیں. مثلا آپ کہہ رہے ہیں حامدن، تو آپ کہیں گے حامدن ذو علم، حامد علم والا ہے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، اس کی جر استعمال ہوئی ہے نا، وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، تو وہاں کیا ہے؟ کلی کا مضاف الیہ بن رہا ہے نا، تو ذی جر میں چلا گیا، ذی علم ہر علم والا، تو کلی ذی علم ہر علم والے کے اوپر، یعنی فوق کل ذی علم ہر علم والے کے اوپر، علیم ایک جاننے والا، ایک علم والا. تو یہ اس کا استعمال ہے، یہ واحد اور مذکر کے لیے ہوتا ہے. اگر اسی کی جمع بنا لیں تو وہ ہوتی ہے ذوو. ٹھیک ہے، اس کو لکھیں گے ایسے ذوو. اور اب یہ اسماء خمسہ میں سے نہیں ہے، اب یہ جمع والا صیغہ بن گیا، تو اب اس پہ جمع والے قواعد اپلائی ہوں گے. ذوو یہ اس کی رفع ہے، اور ذوی، اور ذوی اس کی نصب اور جر ہے. ٹھیک ہے، رفع نصب اور جر، ذوو ذوی اور ذوی. ٹھیک ہے، سر یہ ذوو بنتا ہے، جمع بنے گی تو ذوو، زال ذوو، زال، ہاں جی، زال واؤ، اور واؤ پہلا واؤ پیش کے ساتھ، دوسرا واؤ ساکن. جمع ہوگی. اسی طرح مؤنث اگر ہو، مؤنث ہوگی ذاتو. ہاں مؤنث کے لیے آتا ہے ذاتو، اور یہ نارمل منصرف کے طور پہ ٹریٹ ہوتا ہے، یہ اسماء خمسہ میں سے نہیں ہے. ذاتو، ذاتا، ذاتی، والی، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ والی. ذاتو، ذاتا اور ذاتی.
رفع نصب اور جر. اور اسماء خمسہ میں صرف ذو ہوا ہے. جی اسماء خمسہ میں صرف ذو ہے. یہ 5 ہیں، ان میں سے یہاں جو ذکر ہو رہا ہے وہ ذو ہے. اور اس کی جمع کیا ہوگی؟ ذوات. ذواتو. اور اس کی نصب ہوگی ذواتی، اور جر بھی ہوگی ذواتی. وہ جمع مؤنث سالم جو ہم نے پہلی کتاب میں یعنی پڑھتے ہیں، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ نصب میں جو ہے وہ بھی جمع مؤنث سالم آخر میں اگر آتی سے بنتی ہے نا، تو اس کے آخر میں نصب میں بھی زیر آتی ہے. جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ واقف ہیں، اور باقی جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ دیکھ لیں گے کہ جو جمع مؤنث سالم ہے وہاں پہ نصب اور جر دونوں میں آخر میں زیر آتی ہے اور رفع میں پیش آتی ہے. آتو، آتی، آتی کی ساؤنڈ ہوتی ہے. اور ان دونوں کا استعمال بھی مضاف کے طور پر ہے. ذاتو، ذاتا، ذاتی، اور ذواتو، ذواتا، ذواتی. تو یہ سب کے سب بھی بغیر تنوین کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور یہ منصرف ہی کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا ذو کا مطلب کیا ہوگا؟ والا، اور یہ مضاف بنے گا. ذو کا مطلب ہوگا والے. اسی طرح ذاتو کا مطلب ہوگا والی، اور ذواتو کا مطلب ہوگا والیاں. ٹھیک ہے. مطلب یہ مضاف کے طور پہ تو آئیں گے لیکن اسماء خمسہ میں نہیں ہے. نہیں، اسماء خمسہ میں صرف ذو ہے. اس لیے جب وہ واپس آئیں گے تو پھر نارمل اعراب اس کے ہوں گے جو نارمل لگتے ہیں. ہاں، باقی تو چاہے اسماء خمسہ اگر نہیں ہے نا تو وہ منصرف ہوں گے تو مضاف بننے کے باوجود ان کی علامات رفع میں پیش، نصب میں زبر، جر میں زیر ہی ہوگی. جیسے ذاتو، ذاتا اور ذاتی. یہ صرف اسماء خمسہ میں بھی ایسے ہی ہے کہ اگر وہ مضاف نہیں بن رہے تو رفع میں پیش ہے اور نصب میں زبر ہے جی، اور جر میں یا ہے، جر میں زیر ہے. زیر ہے جی. اگر یہ مضاف بن جائیں تو پھر ان کی علامات فرق ہو جاتی ہیں. ذو، ذا اور ذی. ٹھیک ہو گیا. تو یہاں اب چونکہ مضاف بن ہی، ذو کا استعمال تو ویسے ہی مضاف کے طور ہی پر ہوتا ہے نا، تو اس کے ساتھ تو یہی علامات آئیں گے. اب وہ کہتے ہیں تأمل الامثلۃ الآتیۃ، آنے والی مثالوں پر غور کریں. لذو، ذو کے لیے. ذو کیا ہے؟ مذکر واحد کے لیے. والا کا معنی دیتا ہے، اسماء خمسہ میں سے ہے، رفع میں واو اس کی علامت ہے، اور اس کا استعمال مضاف ہی کے طور پر ہوتا ہے. تو کہتے ہیں مدیرنا ذو. یہ ایک سیکنڈ سے آنے والی مثالوں پر غور کریں. ذو کے حوالے سے، ذو کے لیے یا ذو کی، یہ لام ذیلی وہی ہے نا، حرف جر. ذو اس کا مجرور ہے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پہ چونکہ ذو مجرور تو بن رہا ہے لیکن وہ ایز اے لفظ ٹریٹ ہو رہا ہے، یعنی ایز اے ہول، اس لیے انہوں نے اس کو زی نہیں لکھا. ٹھیک ہے نا، بریکٹ میں لکھا، ہم سمجھیں انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا، اس لیے اس کو زی نہیں کیا انہوں نے، مجرور مضاف الیہ کے مجرور کے باوجود. تو کہہ رہے ہیں مدیرنا ذو قامت طویلۃ، ہمارا مدیر لمبی قامت والا ہے. ٹھیک ہے، لمبے قد والا ہے. ٹھیک ہے. جی جی. تو ذو قامت طویلۃ یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی ہے جو خبر بن رہی ہے، اور مدیرنا یہ بھی مرکب اضافی ہے، یہ مبتدا بن رہا ہے. ٹھیک. اور ذو قامت طویلۃ میں ذو مضاف ہے اور رفع میں ہے، چونکہ خبر ہے لہٰذا واو علامت دی، زا یا زی استعمال نہیں کیا، ذو استعمال کیا. مضاف الیہ قامت طویلۃ یہ مرکب توصیفی ہے. پھر کہتے ہیں ھذا الدفتر ذو ورق مسطر، یہ رجسٹر لائنز والے ورق یعنی لائنز والے پیج والا ہے. ٹھیک ہے، لائنز کے پیج والا ہے، مسطر ورق والا ہے. احمد طالب ذو علم و خلوق، احمد چونکہ غیر منصرف نام ہے، غیر منصرف کی اور وجوہات جو پہلی کتاب میں بیان کی جاتی ہیں اس میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی اسم نام بھی ہو اور فعل کے وزن پر بھی ہو. احمدو کا وزن افعلو ہے نا، افعلو فعل کا وزن ہے، میں کرتا ہوں، افعلو. اس وزن پر اگر کوئی نام آ جائے کسی بھی فعل کے وزن پر تو اس کو بھی پھر غیر منصرف ٹریٹ کیا جاتا ہے، اس لیے احمد پہ تنوین نہیں آئی، احمدو، احمدہ، احمدہ ہوتا ہے. تو یہ مبتدا ہے. احمد طالب ذو علم و خلوق، احمد علم اور اخلاق والا طالب علم ہے. ٹھیک ہے. تو احمد مبتدا ہے،
طالب ذو علم و خلوق یہ خبر ہے، اور طالب یہ موصوف ہے، ذو علم و خلوق اس کی صفت ہے، ٹھیک ہے، جو اپنی ذات میں مرکب اضافی ہے۔ پہلی نظر میں تو ایسے لگتا ہے جیسے احمد طالب، یہ ایک فکرہ ہے، جملہ ہے جس کا مطلب ہے کہ احمد طالب علم ہے، ایسا ہی پھر ہے، آگے ہے ذو علم و خلق، خلق اور علم والا۔ ہاں یہ طالب کی صفت ہے نا، اصل میں تو جملہ یہی ہے احمد طالب، لیکن خبر طالب جو ہے اس کی صفت بھی آ گئی نا ساتھ، ذو علم و خلوق، تو صفت اگر اس کے ساتھ ہو تو یہ پورا مرکب توصیفی خبر بن جائے گا نا، طالب موصوف، ذو علم و خلوق یہ اس کی صفت جو اپنی ذات میں کیا ہے، مرکب اضافی ہے، ذو مضاف ہے، علم و خلوق جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، جس میں علم پہلا مضاف الیہ ہے، پھر حرف عطف کے بعد خلق آیا تو اس نے علم کے اعراب کو فالو کر لیا، ٹھیک ہے۔ ھذا القمیص ذو کم من قصیر، یہ قمیص کم قیمت والی ہے، ہاں سوری ذو کم من قصیر، کم جو ہے وہ کہتے ہیں آستین کو، ٹھیک ہے، تو یہ اور قصیر جو ہے ہمیں معلوم ہے چھوٹی لینتھ میں چھوٹی چیز کو کہتے ہیں، تو یہ قمیص چھوٹی آستین والی ہے، ٹھیک ہے، وذاکا اور وہ والی ذو کم من طویل لمبی آستین والی ہے، تو ھذا القمیص اور وذاکا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں چونکہ خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے، لہٰذا خبر کو یہاں نکرہ کرنا ہے، اور ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ جب مرکب اضافی ہو تو مضاف کا معرفہ یا نکرہ ہونا اس کے مضاف الیہ سے طے ہوتا ہے، تو ان سب کے سب استعمالات میں مضاف الیہ نکرہ استعمال ہو رہا ہے، ذو قامت طویلۃ ذو علم و خلوق، تو اس سے کیا ہوگا، مضاف بھی نکرہ ہو جائے گا، تو لہٰذا وہ خبر کی شرائط کو پورا کر دے گا جو یہاں پر نکرہ ہونی چاہیے۔ المسجد الذی فی حینا ذو منارۃ واحدۃ، مسجد جو کہ ہمارے محلے میں ہے ایک مینار والی ہے، اردو میں ہم مینار بولتے ہیں، عربی میں منارہ ہوتا ہے وہ، یعنی گولتا کے ساتھ ہے، میم کے زبر کے ساتھ، منارہ، ذو منارۃ واحدۃ، تو مسجد جو کہ ہمارے محلے میں ہے، المسجد الذی فی حینا یہ مبتدا ہے، المسجد موصوف ہے، اور الذی فی حینا اس کی صفت ہے جو بطور اس میں موصول اور صلہ کے ہے، الذی موصول ہے اور فی حینا اس کا صلہ ہے، اور پھر خبر ہے ذو منارۃ واحدۃ یہ مرکب اضافی ہے، ذو مضاف ہے، منارۃ واحدۃ یہ مضاف الیہ ہے جو مرکب توصیفی ہے، منارۃ واحدۃ۔ پھر کہتے ہیں اقرأ الامثلۃ، یہ سب کی سب مثالیں کس کی تھیں، ذو کی، یعنی ان سب میں خبر ہی میں ذو آ رہا ہے، لیکن مبتدا چونکہ مذکر تھا اس لیے ذو آ رہا ہے، والا، لیکن اگر مبتدا مؤنث ہو تو پھر کیا ہو جائے گا، ذات ہو جائے گا، تو نیچے انہوں نے ایک تو جمع بیان کر دی ہے، مبتدا جمع مذکر ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا، ذو، اور مبتدا اگر مؤنث ہو جائے واحد تو ذاتو، اور مبتدا اگر جمع مؤنث ہو جائے تو ذواتو۔ اور اس کا ترجمہ کیا بننا جی؟ ہاں ذو کا مطلب، ہاں اقرأ الامثلۃ مثالوں کو پڑھیں، ثم پھر حول الجملۃ الآتیۃ تبدیل کریں آنے والے جملے کو، مثلہا اس کے مثل، ٹھیک ہے، ان کی مثل آئے گا نا، ان کی مثل، ہاں الامثلہ کے لیے ہا کی ضمیر آ رہی ہے، جمع چونکہ الامثلہ جو ہے وہ واحد مؤنث ہے نا، تو واحد مؤنث اگر غیر عاقل ہو، الامثلہ جو ہے وہ غیر عاقل کی جمع ہے نا، مثل کی جمع ہے، یا مثل کی جمع ہے، تو لہٰذا اس کی جب جمع آ جاتی ہے غیر عاقل کی تو اس کے ساتھ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے، لیکن جملہ کا جو ہے یہ بھی تو واحد آ رہا ہے، اس کو بھی تو جملے ہونا چاہیے نا، جمع نہیں آنا چاہیے اس کا، جمل، ہاں بہتر ہے کہ جمع لے لیں، ٹھیک ہے جمع لے لیں، ہاں جملہ تا جو ہے یہ جمع ہے، یہ واحد ہے، یہ جمع ہے، یہ واحد ہے، یہاں بھی جمع ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، نیچے کیونکہ مثالوں کو پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ کہ پھر جمل الاتیہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ثم حول
جمل الآتیۃ، آنے والے جملوں کو، جملہ کی جمع جمل۔ تو کہتے ہیں ھذا الطالب ذو خلق، یہ طالب علم اخلاق والا ہے۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خلق، خا اور خا پہ بھی پیش، لام پر بھی پیش، اور قاف آخر میں یہاں پہ جر میں، یعنی جر کی علامت لے رہا ہے، تو خلق پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے خلق، خلق کہتے ہیں ظاہری شکل و صورت کو، اور ایک ہوتا ہے خلق، وہ کہتے ہیں اخلاق کو، اس کی خلق ہی کی جمع اخلاق ہوتی ہے، یہ لام کی پیش کے ساتھ۔ تو ہؤلاء الطلاب ذو خلق، یہ طلبہ اخلاق والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں خلق کی جمع استعمال کرنا جو ہے وہ اس کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ مضاف کی بات ہوگی نا، ہؤلاء الطلاب مبتدا جمع ہو رہا ہے، لہٰذا اس میں خبر میں مضاف کو جمع کریں گے، مضاف الیہ اس سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہوتا، اس کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن آپ نے بتایا نہیں تھا جی کہ ایک دفعہ کہ جب یہ مرکبے یہ مرکبے توصیفی ہے نا، اضافی ہے نا، اضافی ہے، مرکبے اضافی، ہاں جی، تو یہ تو خلقوں کو فالو نہیں کرنا چاہیے ذو کو؟ توصیفی میں کرے گا نا، توصیفی میں فالو کرے گا، اضافی میں تو فالو نہیں کرے گا نا، اضافی میں تو اضافی میں کوئی چیز فالو نہیں کرتی نہیں، اضافی میں تو دو شرائط تھی نا بس، مضاف پہ شرائط نہیں، الف لام نہیں آئے گا، تنوین نہیں آئے گی، اور مضاف الیہ پہ شرط تھی جر میں رہے گا، وہاں پہ فالو کی کوئی شرط نہیں۔ ھذہ الطالبۃ ذات خلق، یہ طالبہ اخلاق والی ہے۔ جو فالو کی شرط ہے وہ مبتدا خبر میں ہے، ٹھیک ہے، اکثر و بیشتر کیسز میں ہوتی ہے کہ جنس اور عدد ان دونوں میں مبتدا خبر ایک دوسرے کو فالو کرتے ہیں، یا خبر مبتدا کو فالو کرتی ہے۔ تو پہلے جملے میں ھذا الطالب واحد مذکر ہے تو ذو آیا خبر میں، پھر ہؤلاء الطلاب جمع مذکر ہو گیا تو خبر بھی جمع مذکر ہوگی ذو۔ اسی طرح اب ھذہ الطالبۃ واحد مؤنث ہے تو خبر بھی کیا ہوگی؟ ذات خلق، اور پھر ہؤلاء الطالبات، یہ طالبات ذوات خلق، یہ طالبات اخلاق والیاں ہیں یا اخلاق والی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہؤلاء جو ہے وہ ھذا کی جمع بھی ہے اور ھذہ کی بھی جمع ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں ھذا الرجل ذو مال کثیر، یہ آدمی کثیر مال والا ہے، بہت مال والا ہے۔ تو ہؤلاء الرجال ذو مال کثیر، یہ آدمی سب کے سب یعنی بہت زیادہ مال والے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ ھذہ المرأۃ، رجل کا مؤنث کیا ہے؟ اگر رجل نکرہ ہو تو امرأۃ ہو جاتا ہے، رجل ہے نکرہ تو امرأۃ نکرہ ہوتا ہے، امرأۃ، اس کو بعض اوقات الف کے ساتھ بھی لکھ دیتے ہیں۔ اور اگر الرجل ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کی حمزۃ الوصل یہ والی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کو المرأۃ پڑھ دیتے ہیں، مرأۃ، المرأۃ۔ تو ھذہ المرأۃ ذات مال کثیر یا ذات مال کثیر، یہ عورت کثیر مال والی ہے۔ ہؤلاء النساء، المرأۃ کی جمع کیا ہے؟ نساء۔ ہؤلاء النساء ذوات مال کثیر، یہ عورتیں کثیر مال والیاں ہیں یا والی ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ زواتا، اچھا یہ جو زواتی بتایا نا، یہ میں چیک بھی کر لوں گا، تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اس کی نسب زواتی ہوتی ہے کہ زواتا ہوتی ہے، یہ میں انشاءاللہ چیک کر لوں گا۔ ابھی امکان زیادہ یہی ہے کہ زواتی ہوگا، لیکن میں چیک کر لوں گا انشاءاللہ۔ آگے کیا ہے؟ ادخل لعل، ادخل داخل کرو، لعل کو، علی الجمل الآتیتی آنے والے جملوں پر، علماً اس بات کو جانتے ہوئے، بِأَنَّ کہ لعل من اخواتی انا کی بہنوں میں سے ہے۔ اس درس کا بنیادی قاعدہ کیا تھا؟ انا و اخواتها، انا اور اس کی بہنیں، تو ہم نے کہا تھا انا کا
اثر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو بات یہ کہ انا جملہ اسمیہ پر داخل ہوگا. جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں، ایک مبتدا ہے ایک خبر ہے. تو مبتدا خبر ان دونوں پر جملہ اسمیہ داخل ہوگا اور کیا کرے گا؟ مبتدا کو حالت نصب میں لے جائے گا، اس کو اسم انا کہیں گے. خبر کو حالت رفع میں باقی رکھے گا اور اس کو خبر انا کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر جی ترجمہ ایک بار دوبارہ کر دیجیے. ان داخل کرو لعل کو آنے والے جملوں پر اس بات کو جانتے ہوئے کہ لعل انا کی بہنوں میں سے ہے. ٹھیک ہے. تو انا کا جو اعرابی اثر ہے وہ انا کی تمام بہنوں کا یہی ہوگا. یعنی انا کی جو بھی بہن ہوگی، اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ انا کی اخوات میں سے ہے، جیسے انا ہے، کا انا ہے، ٹھیک ہے، لعل ہے، تو یہ سب کے سب انا کی بہنوں میں سے ہیں. لہٰذا ان سب کا اثر کیا ہوگا کہ اول تو یہ کہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوں گے، آگے مبتدا خبر ہوں گے، اور پھر مبتدا کو نصب میں لے جائیں گے اور خبر کو رفع میں باقی رکھیں گے. مبتدا کو اس جو بھی انا یا اس کی بہن استعمال ہو رہی ہے اس کا اسم کہا جائے گا، اسم انا، اسم کانا، اسم لعل جو نصب میں ہوگا. اور خبر کو خبرو انا، خبرو انا، خبرو کانا، خبرو لعل کہا جائے گا، وہ رفع میں ہوگی. باقی معنوی طور پہ دیکھا جائے گا کہ کون سی بہن استعمال ہو رہی ہے. اگر انا ہے تو وہ تاکید کا معنی پیدا کرے گی، یعنی خود انا ہے تو وہ تاکید کا معنی پیدا کرے گا. انا ہے تو وہ جملے کے درمیان میں ہوگا، یعنی انا جملے کے شروع میں ہوتا ہے، اگر جملے کے درمیان میں آپ نے جوڑنا ہے تو وہاں پہ انا آتا ہے. کبھی اس میں تاکید ہو سکتی ہے اور کبھی تاکید نہیں بھی ہو سکتی، محض جوڑنے کے لیے بھی انا آ سکتا ہے. اسی طرح جو کا انا ہے اس میں گویا کے کا مفہوم ہوتا ہے، تو لعل کے اندر شاید کے کا مفہوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے دو اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ترجیح اور اشفاق. یعنی آپ اگر کسی چیز کی امید کر رہے ہیں تو آپ امید ہے بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کسی چیز کا اندیشہ ہے تو آپ اندیشہ ہے یا ڈر ہے بھی کہہ سکتے ہیں اس کے ترجمے میں. اور محض آپ امید ہے بھی یا محض شاید کے کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جملے میں اس کے استعمال سے طے ہوگا. تو اب آپ کے سامنے ہوا بخیرن کیا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے. ہوا مبتدا، بخیرن خبر. تو اب اس پہ لعل داخل کریں گے، اس بات کو جانتے ہوئے کہ انا کی بہن ہے، تو انا والے قواعد کے ساتھ داخل کریں گے. تو لعل داخل ہونے کے بعد کیا ہوگا کہ جو مبتدا ہے وہ حالت نصب میں جائے گا. تو کیا بن جائے گا؟ ہوا سے نصب کی ضمیر بنے گی ہو. جو ضمائر مجرورہ متصلہ ہوتی ہیں وہی ضمائر وہی ضمائر منصوبہ متصلہ ہوتی ہیں. نصب میں بھی وہی ضمیر استعمال ہوتی ہے، جر والی، اس کو نصب میں کہا جاتا ہے. تو وہ جوڑ کے لکھی جائے گی تو بن جائے گا لعلہ بخیرن، امید ہے کہ وہ خیریت سے ہوگا. ٹھیک ہے. یہ ذرا سمجھا دیجیے، اس کی سمجھ نہیں آئی تھی. ہاں، ہوا رفع کی ضمیر ہے نا، تو نصب کی اب چونکہ ہوا مبتدا ہے، لعلہ اس پہ داخل ہو گیا، لہٰذا اب ہوا جو ہے اس نے اسم لعلہ بننا ہے، نصب میں جانا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب رفع کی ضمیر کی جگہ ضمیر کون سی آئے گی؟ نصب والی ضمیر آئے گی. ہاں جی، وہ ہو ہی ہوگا. ہاں، ہو ہوگا اور وہ جوڑ کے لکھی جائے گی. ہوا تو منفصل تھی لیکن ہو جو ہے وہ متصل ہے. تو لعلہ بخیرن، لعلہ اس میں جو ہے وہ انا کی بہن ہے، لعلہ ہے، اور ہو کی ضمیر جو اس کے ساتھ جوڑ کے لکھی جا رہی ہے وہ اسم لعلہ ہے، نصب میں ہے، اور بخیرن خبر لعلہ ہے. اب چونکہ یہ مرکب جاری ہے لہٰذا یہاں پہ آپ اس کو فی محلی رفع کہہ لیں، نہ بھی کہیں تو بس خبر لعلہ کہہ لیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر کہتے ہیں ہم بخیرن. تو ہم بخیرن سے کیا بنے گا؟ لعلہم. ہاں، لیکن فرق کیا پڑے گا؟ ابھی ہم اکیلا لکھا ہوا ہے منفصل کیونکہ رفع والا ہے، لیکن جب اس کو نصب والا استعمال کریں گے تو وہ متصل ہو جڑ جائے گی. لعلہم بخیرن، امید ہے وہ خیریت سے ہوں گے. لعلہا بخیرن، امید ہے وہ خیریت سے ہوگی. لعلہن بخیرن، امید ہے وہ خیریت سے ہوں گی. ٹھیک ہے. اب لعلہن میں جوڑ کے لکھا جائے گا اور اسی طرح لعلہا بھی جوڑ کر لکھا جائے گا. لعلک بخیرن، انتا سے کیا بنتا ہے؟ کاف زبر کا. لعلک بخیرن، امید ہے تو خیریت سے ہوگا. لعلکم بخیرن، امید ہے تم خیریت، سب مرد خیریت سے ہوگے. لعلکی بخیرن، امید ہے تم عورت خیریت سے ہوگی. لعلکن بخیرن، امید ہے تم سب عورتیں خیریت سے ہوں گی. لعلی ناجحن،
اب یا نصب کی ضمیر کیا ہے؟ یا متکلم ہے نا، تو لعلی ہم نے کہا تھا جب یا متکلم آتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ اپنے پیچھے والے اسم کی آخری جو بھی اسم و حرف ہو اس کی آخری حرکت کو پی جاتی ہے، تو جب پی جاتی ہے تو پھر زیر سے بدل دیتی ہے، تو اس کو لعل تھا، یا آگے متکلم والی تو بن جائے گا لعلی، بے شک امید ہے کہ میں ناجحن کامیاب ہوں گا یا کامیاب ہو جاؤں گا۔ یہ لعلی بھی آ سکتا ہے، جی لعلنی نہیں، یہاں پہ لعلنی نہیں آتا، یہاں پہ صرف لعلی آئے گا، انا کے ساتھ اس کو خاص کیا جاتا ہے لعلنی۔ نہیں، لیکن آپ نے کہیں بتایا تھا، ہاں وہ انا کے ساتھ تھا، انا کے ساتھ تھا کہ انی اور اننی دونوں ہو سکتے، لعلنی کہیں پڑھا نہیں ہے، اس کی بہن تو ہے اگرچہ لیکن لعلنی جو ہے نا وہ کہیں نہیں دیکھا، لعلی ہی استعمال ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ انا کے ساتھ البتہ وکثرت اس کا استعمال ہے، لیکن ہو سکتا ہے یہاں بھی ہو، بلکہ کہیں پڑھا نہیں۔ ناجے کہتے ہیں کامیاب کو، لعلنا ناجحون، امید ہے ہم کامیاب ہوں گے۔ لعل المدیر فی غرفتہ، اب یہاں کیا ہے؟ المدیر فی غرفتہ، اب یہاں جو ہے وہ ضمیر نہیں ہے مبتدا بلکہ کیا ہے؟ اسم ظاہر ہے۔ اگر ضمیر نہ ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی پراپر اسم ہو تو اس کو کہتے ہیں اسم ظاہر، تو یہاں مبتدا اسم ظاہر ہے تو اس پہ اب چونکہ منصرف ہے نصب کی علامت زبر دے دیں گے، لعل المدیر فی غرفتہ، شاید کہ امید ہے مدیر اپنے کمرے میں ہوگا، تو المدیر اسم لعل فی غرفتہ خبر لعل۔ لعل الاختبار سہل، امید ہے اختبار یعنی ایگزام جس کو ہم امتحان کہتے ہیں، اس کے لیے عربی میں زیادہ لفظ جو استعمال ہوتا ہے وہ اختبار ہوتا ہے۔ لعل الاختبار سہل، امید ہے امتحان آسان ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک صفحہ ہم نے پڑھ لیا، بس اب اذان کا ٹائم ہونے والا ہے، لہٰذا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ پھر ہوتی ہے ملاقات۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔